بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو، آپ سب کو ماہ ربیع الاول بہت مبارک ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور اس ماہ تمام دنیا میں مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے شمائل، آپ کے کردار، آپ کی زندگی، آپ کی احادیث، آپ کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں، محبتوں کے گیت گاتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ ارادہ کیا کہ اس ماہ ہم جتنا بھی ہمارا ویڈیو کانٹینٹ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں کی سیرت کے اوپر کریں، اور سیرت کے ان حوالوں سے گفتگو کی جائے جن کے متعلق عموماً زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے، اور یہ وہ پہلو ہیں کہ جہاں پر ہم مسلمانوں کی قبائلی سوچ اور ہماری علاقائی روایات کو دنیا اور مخالفین اسلام یوں ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ اسلام کی تعلیمات ہو۔ عمومی طور پر مسلمانوں اور اسلامی دنیا کے خلاف جب بھی بات کی جاتی ہے آج کے اس جدید دور میں، تو اس میں عورت کے حقوق کے اوپر بہت زیادہ شور مچتا ہے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ماہ مبارک میں سیرت کے اس پہلو کے اوپر ہم سب سے پہلا پروگرام کریں۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات سے ایک دفعہ پھر گزارش یہی ہے کہ مثبت پہلو کو یہ جدید الگوریدمز اتنی زیادہ فریڈم آف ریچ نہیں دیتے ہیں، تو اس پروگرام کی زیادہ ترسیل کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سے عورت کو ایک رحمت، عزت، وقار اور اس کے احترام وجود بتاتے ہیں، آپ کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ ریچ ملے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور اس میں اگر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہوں تو ضرور کامنٹس بھی کیجیے گا۔ تو صاحبو، جب ہم سیرت کے آئینے میں جھانکتے ہیں تو ایک ایسا نور جھلملاتا ہے جو صرف احکام کا رنگ نہیں، رحمت کی خوشبو بھی ہے، اور اس رحمت کی سب سے سٹل، سب سے لطیف تجلی عورت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو محض ایک وجود اور ایک رشتے کے طور پر ہی نہیں دیکھا، وہ اسے امانت رب، عزت وجود اور رحمت کائنات کے حصے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں عورت کبھی کمزور شے نہیں رہی، یہ ہمیشہ سے کرم کی، عزت کی، عطا کی مستحق شخصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ ذوق دیا کہ عورت کی عزت کرنا فقط اخلاق نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کے ساتھ رحمت برتنا فقط معاشرت نہیں ہے، سوشل مورالٹی نہیں ہے، یہ معراج انسانیت ہے، اور اس کی وجود کی حرمت پہ ڈھال بن جانا یہ فقط غیرت نہیں ہے، یہ محمدی نسبت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عہد جاہلیت کی رات میں جب بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، جب نکاح تجارت اور مہر سود کا بازار تھا، جب عورت نہ وراثت رکھتی تھی نہ آواز رکھتی تھی، تب قرآن نے روشنی کی پہلی لہر پھینکی۔ ڈرو نہیں، رزق رب دیتا ہے۔ جی، ان کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے ذمہ داریاں۔
بھلائی، نرمی، انصاف، ان کے ساتھ جیو۔ تو یوں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دل پر ایسا نقش کھینچا جہاں عورت کے لیے 10 راستے کھلے: عزت، امن، تعلیم، اوپینین، رائے، اونرشپ، انہیریٹنس، ملکیت، وراثت، نکاح میں اختیار، رزق حلال میں حصہ، عبادت میں قرب اور معاشرے میں وقار۔ یہ سب فضل حکم سے نہیں، رحمت کے ہاتھ سے عطا ہوئے ہیں۔ آنگن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبحان اللہ پہلی درسگاہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سہارا کا پہلا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین کی وفاداری کو، ان کی کیئر کو، ان کے احساس کو عمر بھر یاد رکھا۔ گویا بتایا کہ عورت کا ساتھ مرد کی نبوت نفس کو سنوارتا ہے۔ پھر حضرت عائشہ علم، ذہانت اور محبت کی رفیق، ان سے حدیث کی صورت میں آدھا نصف دین کا حصہ ہم تک آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی، انہیں مسجد کی دیوار سے ٹیک دے کر حبشیوں کا کھیل دکھائے، جی پردے کے ادب میں محبت کی تماشا بینیاں سکھائیں، جی اور پھر فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے، کپڑا سی لیتے تھے، جوتا مرمت کر لیتے تھے۔ یہ صرف انکسار نہیں تھا، یہ جمال نبوت ہے جس نے گھریلو خدمت کو عبادت بنا دیا۔ تو کبھی جب ہم یہ سنتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم ان سنتوں کے اوپر عمل پیرا کو نہیں ہونا پاتے۔ جی گھر کی صفائی میں حصہ بٹا دیجئے، اپنا کام خود کر دیجئے، یہ بھی سنت رسول ہے، اور اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں ہے کسی بھی مکتبہ فکر کا۔ یہ سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی عورت ذات کو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، خادم پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ صرف روایت نہیں ہے، یہ مردانگی کی نئی تعریف ہے۔ مردود وہ ہے جو قوت ضبط میں نہیں رہتا، جی جو ضبط نہیں کر پاتا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا، ہائے ہائے وہ در، وہ موتی جہاں سے ادب، باطنی ادب پھوٹتا ہے، جن کے بارے میں فرمایا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سنت نہیں ہے، جی بیٹی کے کو اتنی عزت اور تکریم دینا کہ اس کے آنے پر کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے نا۔ حدیث کے اوپر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ضعیف ہے، مستند نہیں ہے، راوی کون ہے، یہ تو سنتیں ہیں۔ اولاد کو بھی عزت دے دینا، ان کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ہاتھ چومتے تھے، کتنے باپ ہیں جو بیٹی کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہوں، اس کا ہاتھ چوم لیتے ہوں۔ یہ سنت کون پوری کرتا ہے کہ بیٹی کے بیٹھنے کو اپنی چادر بچھا دیتے؟ یہ سکھایا ہے ہمارے کریم آقا نے، یہ آپ کی سنت ہے
کہ باپ کی غیرت بیٹی کی عزت سے جڑتی ہے، اس کی آواز سننا عبادت ہے، اس کی تکر پہ ہاتھ رکھنا صدقہ ہے، اور پھر وہ بشارت کہ جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی کفالت خیر سے کی اس کے لیے جنت کافی ہے۔ یوں بیٹی بوجھ نہیں رہتی، نجات کی راہ ٹھہری۔ اور ماں کا حق وہ تو سب سے ہی بلند کر دیا گیا نا، جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کریں تو فرمایا تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، اور پھر تیرا باپ۔ اس نے تو گھروں کے طرز بدل دیے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھتی، جی، بیوی کے دل میں سکینت رکھتی، بیٹی کے ماتھے پر عزت رکھتی۔ اللہ اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، ہم تمام مسلمانوں کی ام المومنین ازواج مطہرات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ مشاورت پر قائم تھی۔ حدیبیہ کی گھڑی میں ام سلمہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ کی رائے نے امت کی عقدہ کشائی کی۔ غصہ آیا تو سکوت، اختلاف ہوا تو نرمی، اور غیرت ہو تو عدل۔ یہ وہ آداب ہیں جن سے رشتہ ازواج بنتا، جڑتا اور سنورتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیشوں سا نازک دل ہے، نرمی کرو۔ یہ کوئی کمزوری کی تعبیر نہیں ہے، شیشوں سا نازک دل ہے یعنی حساس اتنا ہے، اس کی سینسٹیوٹی کی حفاظت کرو، اس کی حساسیت کو دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو زبردستی کے نکاح کو رد کیا ہے، عورت کے رضامندانہ اختیار کو اصل اقرار قرار دیا ہے، مہر کو حق سمجھایا ہے، جہیز کی نمائش کو سنت کے خلاف مزاج بتایا ہے۔ یہ سنت ہمیں نہیں نظر آتی۔ جب ہم نمائشیں کرتے ہیں جہیزوں کی تو یوں نکاح کو محبت کی امانت بنا دیا، سوداگری نہیں رہنے دی۔ مدینہ کی گلیوں میں عورتیں فقط گھر پہ ہی نہیں رہتی تھیں، شہر کی تربیت میں شریک تھیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا صبر کی پہلی شہید ہوں، تو تاریخ نے لکھا کہ عورت کی ثابت قدمی دین کے ستونوں میں سے ہے۔ احد میں ڈھال بن کر کھڑی رہیں، جہاں ضرورت پڑی عورت شجاعت سے پیچھے نہیں ہٹی۔ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے راستے میں رسد بن گئیں۔ اللہ اللہ، کتنی طبیب بنی۔ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم میں مہارت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مہارت سے دیگر خواتین کو سکھانے کا اہتمام فرمایا، اسکل ڈیولپمنٹ کا اہتمام فرمایا۔ حضرت خولہ جب گھریلو ایک مسئلہ اٹھایا تو آسمان سے آیت اتر آئی تھی، یعنی عورت کی فریاد عرش تک سنی گئی۔ یہ بتا دیا گیا کہ عورت کی آواز محض سن لی جانے کی نہیں ہے، سنا جانے کی مستحق ہے، اور فیصلہ حقوق پر ہوگا، یہ جذبات پر نہیں ہوگا۔ روحانی سفر میں بھی عورتیں آگے دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی دعا ہے کہ اے رب، میں تیرے ساتھ بس تیرے لیے محبت کرتی ہوں۔ تو عشق خالص کی جتنی مضبوط تعلیم، جتنے گہرے نقوش چھوڑنے والی تعلیم حضرت رابعہ بصری نے عطا کی، اتنی تو کوئی اور نہیں کر سکا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کی روایت و فقہ، وہ علم کا دریا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، فاطمہ الزہرا، آپ کے زہد، آپ کے علم، تصوف کی اصل فریگرنس
سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات مبارکہ سے، اس کی خوشبو، یہ آپ کا جتنا بھی صوفیوں کا زہد ہے، یہ سیدہ کی خیرات ہے، یہ حلم جو ہے وہ سیدہ کی خیرات ہے۔ صوفیاء نے لکھا کہ محبت کی دلیل خدمت ہے، اور خدمت کی پہلی منزل گھر ہے۔ جو مرد گھر میں نرم نہیں، وہ خانقاہ میں بڑے ذکر سے کبھی بھی روشن نہیں ہوتا۔ جو عورت گھر میں رحمت نہیں بنتی، وہ بازار کی کامیابی سے بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ہماری ورکنگ ویمن ہیں، یہ بھی اس کو ضرور سنیں۔ باہر کی کامیابی کے پیچھے جو باطنی راز ہے، وہ گھر میں رحمت بننے سے ہے۔ دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ اسوہ نبوی میں دونوں کے لیے میزان ہے، محبت، عدل، نرمی، حدود، قربت، احترام۔ محبت ہو، ساتھ میں عدل ہو۔ نرمی ہے، لیکن ایسی نرمی نہیں کہ وہ حدود سے باہر چلائی جائے، حدود بھی ہے۔ پھر قربت ہے، یہ حدود سے مراد یہ پابندی آپ کے فائدے کے لیے ہے، یہ باؤنڈریز ہیں، لیمٹس ہیں کہ اس سے باہر جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ ظلم نہیں ہوتا۔ قربت ہو، لیکن ایسی نہ ہو کہ عزت اور احترام جو ہے وہ چلا جائے۔ تو آئیے صاحبان، اس ماہ مبارک میں جہاں پر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اور پہلوؤں کے متعلق جانیں گے، آج اس پہلے پروگرام کے بعد آپ کی اس وسوہ کو، جو آپ کے گھر کے اندر ہو سکتی ہے، اس کو تو آغاز کریں۔ باپ بیٹیوں کو اپنی نشستیں آفر کرنا شروع کر دیں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ کتنی خوبصورت سنت ہے یہ۔ بیویاں اپنے شوہروں کے لیے نرم مزاج ہونے لگ جائیں، اتنی بڑی سنت ہے کہ آپ اپنے لہجے میں نرمی لے آئیں۔ کتنی بڑی سنت ہے کسی بھی مرد کے لیے کہ وہ اپنی نظر میں حیا لے آئے۔ کتنی بڑی سنت ہے کسی بیٹے کے لیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں خدمت لے آئے، ماں کا ہاتھ بٹا دے۔ کتنی بڑی سنت ہے کہ آپ خودداری کا تحفظ کرنے لگ جائیں۔ کتنی بڑی سنت ہے کہ آپ بیٹی کو علم کی جستجو پر لگا دیں۔ تو یہ سب سنتیں ہیں جی۔ برابری پر بیٹی اور بیٹے کو رکھ دیں، اتنی بڑی سنت ہے۔ رشتوں میں رضا کے احترام کو لے آئیں، کتنی بڑی سنت ہے۔ جہیز کے نام پر ظلم کا انکار کر دے، کتنی بڑی سنت ہے۔ کتنی بڑی سنت ہے کہ آپ وراثت میں بیٹیوں کو ان کا حق دے دیں۔ تو یہ تمام وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر آپ اپنے گھر میں عمل کر کے اپنے گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ سیرت پر عمل کرنے کے لیے صرف باہر کا ہی تھوڑی ہے، گھر سے شروع کریں۔ اپنی ان سنتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، اپنے گھر سے، اپنے ماں، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنا باپ،
اپنا بھائی، اپنا بیٹا، اپنا شوہر، ان سب سے سنت کا آغاز کریں۔ یقین مانیے آپ کے گھر میں وہ برکت پیدا ہوگی جو آپ کو اتنی باطنی قوت عطا کرے گی کہ باہر کی دنیا میں، خارج کی دنیا میں کوئی بھی قوت آپ کے سامنے نہیں ٹھہر پائے گی۔ اگر ان سنتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی اور آپ کے اس چار دیواری کے اندر کے معمولات میں جو سنتیں ہیں، اگر آپ ان کو، اس کے علم کو، اس معلوم کو اپنا معمول بنا لیں تو یہ آپ کا گھر ایک قلعہ ہے جو آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ ویسے ہی نہیں کہتے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، نہیں، جب آپ یہ حقوق اور فرائض اس کے ادا کرنے لگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک طاقت آنے لگتی ہے، اور وہی عورتیں ملکہ کہلاتی ہیں جو اپنے شوہر کو بادشاہ کے مقام پہ رکھتی ہیں۔ تو اس میں سبق صرف مردوں کے لیے ہی نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس ماہ مبارک کے صدقے سنتوں کے اس ورک شاپ میں اس اپنا معمول بنانے کی اور اس سنت کو ایکسپیرینس کرنے کا کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم پریکٹس کریں، خود اپنے ہی گھر میں اس کا آغاز کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کوئی ریل یا کانٹینٹ بنانے کے لیے نہیں، مگر اس سے وہ نور حاصل کرنے کے لیے، وہ انرجی اور وہ توانائی اور وہ قوت حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے اندر کے کھوکھلے پن کو بھر دے، جو ہمارے اندر کی کمزوریوں کو، ہمارے کردار کی کمزوریوں کو بھر دے، ہمیں مکمل کر دے، ہمارے اندر کا خالی پن مکمل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو خیر ملے اس ماہ میں، اور یہ خیر کا مہینہ ہے، اس میں آپ خیر بانٹتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔